الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك. وقال بيضاوي رحمه الله قال: تقربا إلى الله تعالى لقراءته وتحفظا لحفظه واستكثارا لمعانيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع ومشفع وماهل مصدق، ومن جعل أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعل خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے. محترم سامعین کرام، دینی بھائیوں، پادانشی خواتین و مستورات کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا حکم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فرمایا کہ آپ کے پاس جو چیز نازل ہو کر پہنچی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے، جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کا ملنا تلاوت کرنے کا، یہ ساری امت کو حکم ملنا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: اتل ما اوحی الیک، یعنی آپ تلاوت فرمائے، اس کے بعد آپ کی امت آپ کے اصول کو، آپ کے ضابطے کو، آپ کی زندگی کے رنگ ڈھنگ کو، آپ کے طریقے کو اپنائے گی اور پھر کامیاب ہوگی. تلاوت کرنے کا حکم فرمایا. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. جو پڑھے لکھے طبقہ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ و محلی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر جلالین شریف کے راقب ہیں، کہیں ان سے علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تو صرف تفسیری الفاظ لکھے ہیں، لیکن علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھنے کے طریقے، ضابطے، اس کے معنی، مفاہیم اور ان کے علاوہ تجوید اور ان کے عبارت تک کو رقم کیا. ان کا علم گویا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کے مانند. انہوں نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کس طریقے سے تلاوت ہوگی، کیا نظریہ ہوگا ایک مومن کا.
جب وہ قرآن کریم اللہ کی بابرکت کتاب اور مقدس کتاب کی تلاوت کرتا ہوگا تو اس صورت میں اس کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے مزاج کیسے ہوں گے، ان کا سوچ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی تشریح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تقرباً الی اللہ تعالیٰ لقراءتہ، اس کو پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں یہ انسان امید لگائے اور اپنے ذہن کے اندر بسائے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کا اپنا بنوں گا۔ اس قرآن کریم کو تلاوت کر کے میں اللہ تعالیٰ کے زمرے میں، ان کے مخصوصین میں، ان کے محبین میں اور ان کو اپنی جماعت کے اندر شامل کرنے والا بنوں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ایک تلاوت کرنے والا تالی کا نظریہ ایسا ہو جائے اور وہ سوچے کہ میں اس قرآن کریم کا جو تلاوت کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں، اس پڑھنے سے میں اللہ کا مقرب ہوں گا، اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر یہ چیز پیوست رہے اور وہ تلاوت کرے، کتنا مزہ آئے گا اور کس قدر اس کو روحانی غذا فراہم ہوگی، کس قدر وہ روحانی منزل طے کرے گا، کس طریقے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ ایک آدمی اندازہ لگا سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کو بیان کر کے انسان کو کس مقام تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن شرط اولی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو مقام عروج کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر یہ صفت نہیں پیدا ہوتی ہے تو لاکھ تلاوت کرے گا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دوسری صفت جو علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تحفظاً لحفظہ، اس تلاوت کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ حفاظت خود نہیں کرے گا، اس کو بچا کر نہیں کرے گا، دوسروں کو سزا دے کر نہیں کرے گا، کعبہ میں رکھوا کر نہیں کرے گا، اور ادھر ادھر اس کو بند الماریوں میں سجا کر نہیں کرے گا۔ وَتَحَفُّظًا لِحِفْظِهِ، اگر تم اس کو زبانی یاد کر لو گے، عظمت سینے میں بسا لو گے، اس کو محفوظ کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اس قرآن کریم کی حفاظت کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں پہلے بھی کہا تھا کہ انسان آج سوچتا ہے اور بابان نے تو حل کر دیتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی آیت کریم بہت سارے مفسرین پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ کر سراپا تھوپ دیتے ہیں کہ اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے مقام لوح محفوظ میں رکھی کر کے حفاظت کرے گا؟ انسان کے گھروں میں رکھ کے حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مدرسوں میں الماریوں کے اندر رکھ کر حفاظت کرے گا؟ علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَتَحَفُّظًا لِحِفْظِهِ، تم یاد کر لو گے، اپنے سینے میں بسا لو گے، تمہاری زبان جاری و ساری ہو جائے گی، تم اس کو پڑھتے رہو گے، ہمیشہ اس کو محفوظ رکھو گے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو محفوظ کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری جو دی ہے، اپنے اولاد کا ایک اہم حق بیان کیا ہے، اور اس اہم حق میں سے وَتَحَفُّظًا لِحِفْظِهِ، اگر کوئی انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، اس لیے اس کی اولاد ناکارہ ہو جاتی ہے، بدمعاش ہو جاتی ہے، بدچلن ہو جاتی ہے، وہ بالکل معاشرے کے اندر بدترین بن جاتا ہے، پھر بننے کے بعد اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں اگر علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی
تفسیری یہ ٹکڑا اگر ذہن کے اندر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتلو ما اوحی الیک وَالْحَقُّ ذَلِّفْزِ، کہ اگر اس کی حفاظت ہوگی تلاوت کی جائے گی تو ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یاد کر لو تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن آج انسان تلاوت کرنے کے پہلے فائدے پر بھی نظر نہیں رکھتا، دوسرے فائدے پر بھی نہیں نظر رکھتا، اپنی حقیقت سے، اپنی ذات سے اور اپنی نوعیت و حیثیت سے اس نے دین کو مسمار کرنے کے کون سے ڈھانچے، کون سے حربے اور کون سی تدبیر نہیں چھوڑی جس کو نہ استعمال کیا ہو۔ گویا کہ سراپا اپنے آپ کو ایک ساخت بنا رکھا ہے، ایک ٹھٹر بنا رکھا ہے اور ایک انسان اپنا ڈھانچہ بنا رکھا ہے جو روئے زمین کے اندر اس کی سطح پر دوڑ رہا ہے، بابانگے چل رہا ہے۔ اس کی دنیا میں کوئی نہیں چیز چلتی، اگر چلتی ہے اور بے راہ روی میں چلتی ہے تو وہ زبان چلتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تیسری صفت علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَإِسْتِكْشَافًا لِلْمَعَانِي، انسان کی ذمہ داری جس طریقے سے پڑھنے کی ہے، جس طریقے سے انسان کی ذمہ داری زبانیں یاد کرنے کی ہے، جس طریقے سے قرآن کے سنہرے حروف اور نقوش کو سمجھنے کی ہے، اس کے مطالب، مفاہیم اور ان کے ہر قسم کے نکات کو جب معلوم ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اصل فہم اور اس کی اصل سمجھ حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مکتب میں بھیجا قرآن کریم کے حروف، چاہے اس کے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ پائے یا نہیں پڑھ پائے، چاہے اس کے مخارج حل ہو پائے یا نہ ہو پائے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، صرف یہ بات ماں باپ کو اگر معلوم ہو گئی کہ میرا بیٹا قرآن کریم ناظرہ پڑھتا ہے، چلو اب اسکول میں چلو۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی نوعیت سے، ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی تک اس کو ذمہ داری دی کہ اپنے بچوں کو صرف سنہرے حروف کی شناخت دلوا دو، چاہے وہ صحیح طریقے سے ہو یا نہ ہو، تم اس سے ہٹا دو۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت ہوگی اور اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے مقاصد حل ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ بنیادی حیثیت سے علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی تینوں تفسیری اقوال کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا حاصل نصر ہوگا ہمارا؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایمانی پہلو پر کس درجے پر فائز ہیں، کس نوعیت سے اس میں ہمارا دخول اور شمولیت۔ لیکن آج جب حساس کا مادہ ختم ہو گیا، قوت حس ختم ہو گئی، کوئی چیز رہی نہیں جس سے انسان کے اندر برانگیختگی پیدا ہو، جس سے انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا مطلب آپ کو بتاؤں، اس کے بعد اگلی بات بتاؤں گا کہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں تو علماء کے لحاظ سے کیا عائد ہیں، قرآن کریم کی نوعیت سے عوام کے اوپر کیا عائد ہے۔ لیکن آج ان چیزوں سے بالکل عوام بھی دور اور خواص تو کچھ لگے ہیں، لیکن ان کی اعانت نہیں ہوتی، ان کا تعاون نہیں ہوتا، اور وہ کوئی بڑا کاروباری نہیں ہے، تجارت والا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے علم سیکھ کر اس لائق کو بنایا
کہ میں اپنی زندگی تعلیم کی فروغ دہی میں صرف کر دوں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری بنی کہ آپ اپنے محاصل الناس سے، حلال کمائی سے ان کی قوت بازو کو مضبوط رکھیں، ان کے وقت کو فارغ رکھیں، ان کو کمال درجے کی مہلت دیں، ان کو ساری تفکرات سے خالی رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکیں۔ لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ میں معاشرے کی خرابیوں کا تذکرہ کروں گا، پہلے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث پاک احمد اور طبرانی کے اندر محفوظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بذات خود فائدہ کے لحاظ سے قرآن کریم شافع بھی ہے اور مشفع بھی ہے۔ جو چیز قرآن کریم کے اندر حلال کی گئی ہے، اللہ نے حلال کر دیا ہے، اس کا ہر انسان کو مصدق ہونا چاہیے، تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے، اور مضبوط زاویے میں تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے۔ دیکھو، اگر یہ صورت اگر تمہاری پیدا ہو گئی کہ ایسا کام تم نے کر لیا جس سے وہ تمہارے لیے شافع ہے اور مشفع ہے، اور تم اس کے اہم ترین مصدق میں سے ہو، تو تم کو فائدہ ہوگا۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ جس آدمی نے اس کو اپنا قائد اور رہنما بنایا، ہادی بنایا، زندگی کا دستور بنایا، زندگی کے اندر چلنے کے ضابطے بنائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اولی ترجیح دی۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادہ الی الجنہ، اس کو جنت کے جانب اس کی قیادت کر کے داخل فرما دیتا ہے۔ رہنمائی ایسی ہوتی ہے کہ سیدھی رہنمائی کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر قرآن کریم کی کتنی رہنمائی لیتے ہیں۔ آیات قرآن ایسی ہیں کہ لگ بھگ 700 احادیث ایسی ہیں جس کے اندر علم کی فضیلت وارد ہے، 70 مقامات قرآن کریم کے اندر ایسے ہیں جس کے اندر علم کی فضیلت وارد ہے۔ کیا سب سے بڑا ہم اگر دشمن اپنے زمین پر، اپنے مقام پر، اپنے گھر میں، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ علم اور علماء کے دشمن اور ان کی استہزاء کرتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کے خلاف چغلخوری کرتے ہیں، ان کو مٹانے میں لگے رہتے ہیں اور ان کے مشن کو ملیامیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہماری ایمانی تقاضا ہے۔ ہم اسی لیے روئے زمین پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیج دیا اور کہا تم آزادانہ زندگی اختیار کرو، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئے، تمہارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جانب سے کوئی اصول نہیں، میرے جانب سے کوئی احکام نہیں، میرا بتایا ہوا کوئی راستہ نہیں۔ جس طریقے سے چاہو من چاہی زندگی گزارو، جس طریقے چاہو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، جس طریقے سے چاہو اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے غلیظ ترین لوگوں کو اپنا شعار اور نمونہ زندگی گزارنے کا بناؤ۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کی شکل میں اور اسوہ حیات کی شکل میں، ضابطۂ حیات کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے بنایا ہے۔ لیکن جہاں پر قرآن کریم کی رہنمائی ہوتی ہے کہ تم علم سیکھو، وہیں پر علم کے پیچھے انسان پڑھ کر اس کو دوسرے طریقے میں اور دوسرے لائن میں لگا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، گرچہ علم سیکھنا جو اصلی علم ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ بات سنتے چلے اور کان کھول کر سنتے چلے کہ اگر اصلی علم اسی مقدار سیکھنے کی اجازت ہے جس سے کام چلے۔ آج روئے زمین پر اگر کوئی میٹرک کر لیتا ہے، انٹر کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے یا اس سے اوپر کا درجہ حاصل کر دیتا ہے، کسی کو ایک گوبر اٹھانے کی نوکری نہیں ملتی ہے، کسی کو کسی آفس کے اندر رہنے کی نوکری نہیں ملتی ہے۔ ایک ہے جو مدرسے کے نام پر چند لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے، جو اصل محکمہ سرکاری جس کو تصور کیا جاتا ہے ہندوستان میں، کیا مسلمانوں کو نوکری ملتی؟ نہیں ملتی۔ لیکن پھر کیا ضرورت
ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو مسمار کر کے، ہم اپنے دین کے سارے ضابطے کو ختم کر کے، ہم اللہ کی تعلیم کو فوقیت نہیں دے کر کے اور اسی کو حاصل کرنے میں لگے ہیں، اسی میں روپیہ بہائیں، اسی میں ساری زمین بیچ دیں، اسی میں ہر کام کر لیں، جبکہ اس سے نہ دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے، نہ دنیا میں کامیابی مل رہی ہے جو انسان کو کامیابی ملنی چاہیے، نہ آخرت میں مل رہی ہے۔ کیا ہم سے بڑا کوئی پاگل روئے زمین پر ہے کہ بے سود کام کر رہا ہے؟ اگر ہم کو یقین نہیں ہے، مکمل اعتماد نہیں ہے، تو وہ اللہ پر نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ تبھی تو ہم تعلیم رب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بلا کر اور اس جانب جو انگلیسی تعلیم ہے اور انگریزی پسند تعلیم ہے، ان کی تہذیب والی تعلیم ہے، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، چنانچہ جب اگر آدمی اچھا کام کرے گا، قرآن کریم کی رہنمائی کے مطابق چلے گا، اور وہ رہنمائی دین کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں کہا، دین میں رخنا بننے کے لیے نہیں کہا، دین میں اپنے قول و فعل سے دوسرے کو دقت پہنچانے کے لیے نہیں کہا۔ آپ جس شخص کو اپنی بیٹی کے پاس، جس اپنی بہو کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس اور اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں عزت وقار نہیں، اس کو ذلیل ترین شخص سمجھا جاتا ہے، وہ جا کر امام پر اور مولوی پر حکومت چلاتا ہے، وہ قرآن کریم کی خلاف ورزی میں اس کو دھچکا لگاتا ہے، اس کو دین حنیف کی تعلیم سے چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے عمل اور چھوٹے چھوٹے کام جو عام فہم انسان کرتا ہے، اور بلکہ اس سے بڑا جرم، اس سے بڑی حرکت اور غلط کرتوت وہ بے وقوف خود انجام دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری دنیا سورے گی یا نہیں سورے گی، میری آخرت سورے گی یا نہیں سورے گی، برباد ہوگی یا ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کس نشے میں پڑے ہو، کس دھن میں چل رہے ہو، اور کیا حال اپنا بنائے رکھا ہے، کیا اسی میں کامیابی مل جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر خود مہینوں سال پوری زندگی اگر نماز سے غافل ہے، کوئی اس کو کہنے والا نہیں، اور اگر 2 منٹ کی تاخیر ہو گئی امام صاحب کو، تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے مسجد ہی میں ہنگامہ بازی شروع۔ اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، امام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس مرتبے کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا وقار ہے۔ ہم نے تو آدھا گھنٹہ پہلے سے مسجد کے اندر گپا مارا، آج مسجد کی توہین کی اور مسجد کو اس کے مقام پر نہیں رکھا، اور جب 2 منٹ امام صاحب کی تاخیر ہو گئی تو تمہاری آوازیں رینگنے لگی، تم شور ہنگامہ کرنے لگے۔ کیا تصاویر اور تحلیل کے اندر ذکر اورات کے اندر نہیں رکھتے کہ اگر 5 منٹ اگر حاجت بشریہ کے تناسب سے ان کو تاخیر ہو گئی تو وہ آئیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں، وہ ایک جانور ہے، اور تم انسان ہو کہ اپنی ضرورت میں پوری زندگی رائگاں کر دو، اللہ کا نام لینا نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، اطاعت فرمانبرداری کرنی نہیں ہے، ایک آدمی مستقل کر رہا ہے، جبکہ وقت بھی بالکل ختم نہیں ہونے والا ہے، ایسا نہیں کہ نماز بھی قضا ہو جائے، اتنا وقت ہے کہ ابھی 4 مرتبہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور تم اس کے وقار کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، اور ایسا کرنٹ زبان میں رکھتا ہے کہ بے وقوف کی زبان میں ذرہ برابر چاشنی اور لذت نہیں رہتی، اور علماء کرام کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ کہاں اپنا مقام بناؤ گے؟ روئے زمین پر کس جگہ اپنے آپ کو رکھو گے اور کس نوعیت سے رکھو گے؟ اس بات کو تھوڑا اپنے ذہن کے اندر بساتے اور دل میں رکھتے ہوئے چلتے، اور آج کے بعد اس بات کو بالکل اس طریقے سے مضبوط سے فتون کے مانند پکڑنا ہے کہ
کہ ہماری ذات سے، ہمارے افعال سے، ہمارے اقوال سے، ہمارے کردار سے نہ مسجد کو، نہ امام کو، نہ علماء کرام کو، اور نہ مکاتب کو، اور نہ مدارس کو، اور دین سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ذرہ برابر اس کو دین سے، دین کی آمیزش ہے، دین سے لگاؤ ہے، ان لوگوں کو اپنی زبان سے کبھی بھی ان کے قلب کو دھچکا نہ پہنچاؤ۔ آج انسان اپنے ہاتھ کے اندر وہ کرنٹ لیے ہوا ہے کہ اگر ظالم و جابر انسان کو، مجرم انسان کو شریعت میں جس پر حدود نافذ کیا ہے، اس کے باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک ڈنڈے اس کے جسم سے سٹا دے، لیکن علماء کرام کے ایک قول کے خلاف وہ اس طرح بڑھانا ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے اور اشش کرتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اشش کرتے ہی ہیں، گرچہ تم جیسے مزاج رکھنے والے خوش ہوں، چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ جب معاشرہ غلیظ ترین ہو گئی ہے تو ہر شخص جو غلاظت کو طلب کرنے والا ہے وہ اسی مزاج کا۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جس آدمی نے اس کو اپنا پیشوا اور رہنما بنایا، اپنے سامنے رکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، وہ رہنمائی میں رہنے کی وجہ سے وہ جنت کے جانب پہنچ جاتا ہے اور اس کا دخول جنت میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بالمخالف وہ لوگ ہیں جس نے قرآن کریم کو اپنے پیچھے رکھا، ضابطہ الہی کو اپنے پیچھے رکھا، دین حنیف کو اپنے پیچھے رکھا، ماحول کو آگے رکھا اور ماحول کی غلیظگی کو آگے رکھا، ماحول کے اندر جو کرتوت ہے اس کو آگے رکھا، اپنے بھائی بہنوں کو آگے رکھا، اپنے رشتہ دار کے پسند کو آگے رکھا، اگر اسی پسند کو قرآن کریم کے پسند کے مطابق ان کو آگے اگر رکھتا تو کامیاب ہوتا، لیکن نہیں، بلکہ قرآن کریم کی خلاف ورزی میں اس کو آگے رکھا ہے، گویا کہ قرآن کریم پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساقہ الی النار، کہ ایسا آدمی کو وہ دستور جو خلاف ورزی کا دستور تھا، وہ ضابطہ جو خلاف ورزی کا ضابطہ تھا، وہ قوانین جو خلاف ورزی والے قوانین تھے، وہ نوعیت جو معاشرے کی نوعیت تھی، وہ دستور جو معاشرے کا دستور تھا، وہ سرمایہ جو معاشرے کا سرمایہ تھا، وہ انسان کے اپنے پسندیدہ رسم و رواج جو تھے اس کے مطابق جو اس نے چلا ہے، اس چلنے کی وجہ سے ساقہ الی النار، وہ چیزیں اس کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ ہم اندازہ لگاتے چلے کہ ایک انسان آج کس قدر دین حنیف کے اوپر عمل کر رہا ہے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہا ہے، آج کتنی فیصد معاشرے کی غلاظت پر عمل کر رہا ہے، رسم و رواج پر عمل کر رہا ہے۔ ہر انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے، اور چونکہ جو جس ماحول میں ہوتا ہے، جس نظریے کا ہوتا ہے، جس دل و دماغ کا ہوتا ہے، وہ اپنی برائی کو جتاتا نہیں، اپنی برائی کو بتاتا نہیں، اپنی کمی کو آشکارا نہیں کرتا، نمایاں نہیں کرتا۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستو، میں ایک حدیث پاک اور پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھی کہ سارے صحابہ کرام کو نصف علم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصف۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیلو ذوی الحیات، مرتبے والے، عہدے والے، دین میں ایک مقام اور حیثیت رکھنے والے، اگر کوئی لوگ ہیں تو اشارات ہی ان کی کمی کو، ان کی غلطی کو، اور ان کے ذرہ برابر اگر کوئی ان سے ضابطے کی خلاف ورزی ہو جائے ان کو معاف کرو، درگزر کرو۔ ایسی بات نہیں
بلکہ فارسی میں مقولہ مشہور ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا۔ اور آج لوگوں نے بنا دیا خطائے بزرگاں گرفتن کمالت۔ اگر معاشرے کے اندر کمال کو پہنچنا چاہتے ہو تو علماء کی غلطی، ائمہ کی غلطی، اس کی کمی اور اس کی ذرہ برابر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 1 منٹ دیر ہونے کو پکڑو، اس کو پکڑو۔ ایک طرف سکنجہ کسو کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، تنبیہ نہیں کرنی ہے، اور بے وقت آئے تو اس کو کہو، غیر حاضر کرے تو اس کو کہو کہ میری بات نہیں مانتا۔ یہاں پر اگر کچھ نہ کہا جائے ڈانٹنے تک کی ممانعت کر دیتے ہیں گارجین، اور اگر وہ نہ پڑھے گفتگو میں لگا رہے تو پھر اس کو کہو۔ ہر چیز اور ہر بات اور ہر ضابطہ ہر کمان اپنے ہاتھ میں رکھو گے تو نیرا مولوی کیا خدمت کرے گا، کیا تعلیم دے گا؟ ہر قسم کا انسان اس کو اگر تسلط دے، اختیار دے اور ہر اصول میں اس کو مانے، اس کی فرما برداری اور اطاعت کرے اور اس کو بالکل مکمل سپرد کر دے کہ صرف ہم کو تعلیم چاہیے، پھر تعلیم۔ آج معاشرے کے اندر اتنا پیارا بن چکا ہے بچہ، اتنا پیارا بن چکا ہے کہ اس پیار میں تو دین سے دوری ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ آج جو وبال جان بن جائے، ایسے بچے کو دنیا میں رہنا، دنیا میں رکھنا، دنیا میں اس کو باقی رہنا، یہ دنیا کے لیے پر خطر معاملہ ہے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں حضرات کا جب سفر ہوا تھا، اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اگر میں کوئی تمہارے ذہن کے خلاف کام کروں تو تم مجھ کو ٹوکنا نہیں۔ بعین ہی یہی جانتا ہے کہ اگر بچوں پر اس کی تنبیہ، اگر کوئی ایسی تنبیہ ہو جو گارڈین کے ذہن کے خلاف ہو تو گارڈین کو اس پر بولنا نہیں چاہیے اور اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اولی فرصت میں تعلیم دی، آگے کیا کیا، آگے چند واقعہ ہوا، اس میں سے ایک بات میں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ آپ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک بچہ کھیلتا ہوا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ چونکہ خلاف عمل کام ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، ان کو کہیں برداشت ہو؟ انہوں نے فوراً حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ نفساً ذکیہ، قتل کا نفساً ذکیہ، آپ نے پاک نفس کو قتل کر دیا، ایسا نفس جو بالکل پاک صاف نفس تھا، اور اس کو آپ نے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس جملے کے مفاد میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل حضرت خضر علیہ السلام اگر اس بچے کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور موت دے دیتے، کیونکہ آگے چل کر وہ دین کی خلاف ورزی کرتا، وہ بچہ کے نفس کے اندر کافر بنتا، کافر کی صفت تھی، اور بڑا ہو کر کے وہ اپنے ماں باپ کو بھی جو مسلمان تھے، نیک تھے، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان اور نیک تھے، ان کو وہ کافر بنا دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کو جان سے مارا۔ ایک فائدہ، دوسرا فائدہ یہ فرمایا ہے کہ اس کو جان سے مارنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر ان کو جان سے مار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر نرینہ اولاد نہیں
لے کر ایک مادہ اولاد اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی جو نیک صالح بنی اور اس سے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی مصلحت سے کون واقف ہے؟ لہذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اپنی قلبی آئین بنا لینا چاہیے اور دستور بنا دینا چاہیے کہ اپنی رہتی زندگی تک ہمارے کلمات سے، ہمارے حرکات سے اور ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے کسی طریقے سے دین کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو، اصول کو دقت نہ ہو، ان کے اندر کمی نہ ہو، اور جو صاحب دین ہے ان کو تکلیف نہ پہنچے اور ایذا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اب کم سے کم احساس کا مادہ نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وما علیہ